بسم اللہ الرحمن الرحیم مکروا مکر اللہ واللہ خیر الماکرین۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی، عزاداران سید الشہداء، خداوند متعال آپ سب کا یہاں آنا اور ہر پرسہ اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ قرآن مجید کی ایک چھوٹی سی آیت کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ جس میں خداوند متعال یہ فرما رہا ہے کہ یہ جو کافر مشرک جو چال چلتے ہیں ان سے بہترین تدبیر والا ذات خدا ہے۔ ان سے اچھا مدبر ان کے چالوں کے سامنے اچھی تدبیر لانے والا کون ہے؟ خداوند متعال ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مقدمہ اس کے بعد ایک دو نکات۔ رسول خدا جب اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے تو کفار اور مشرک پریشان ہو گئے کہ یہ عبداللہ کا بیٹا کیا کر رہا ہے، ہم کو کس خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے؟ ایک ایسے خدا کی طرف دعوت دے رہا ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اور جسے ہم دیکھ نہیں سکتے اس کو مانے بھی تو کیسے مانے؟ پھر یہ ہمارے آباء و اجداد کے خداؤں کو جھوٹا کہتا ہے، کیوں نہ اس کے بارے میں کچھ سوچا جائے؟ تو یہ مشرک اور کافر ایک مرتبہ ایک جگہ پر جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے۔ تو وہاں تین نظریے پیش کیے گئے تھے۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت محمد کو قید کیا جائے تاکہ تبلیغ نہ کر سکے، یعنی تبلیغ سے روکا جائے، جس طرح آج عزاداری سے روکا جاتا ہے، حسینیت سے روکا جاتا ہے، لیکن ان سب کے سامنے خدا کی تدبیر زیادہ ہے۔ ایک نظریہ یہ تھا کہ تبلیغ سے روکا جائے، قید کیا جائے حضرت محمد کو۔ دوسرا نظریہ یہ تھا کہ حضرت محمد کو مکے سے جلا وطن کیا جائے، نہ مکے میں ہوں گے نہ تبلیغ کریں گے۔ تیسرا نظریہ تھا جو جاہلوں کا باپ تھا، جس کو ابو جہل کہتے ہیں، اس نے کہا کہ نہیں، یہ محمد اگر زندہ رہا جہاں بھی گیا تبلیغ کرے گا، ایسے کرتے ہیں اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ توجہ ہے میری طرف؟ یہ ان کی چالیں تھی، یہ ان کا منصوبہ تھا، لیکن خدا کی تدبیر کیا تھی؟ خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ میرا حبیب، یہ میرا محبوب میرے اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے۔ ان کی چال اور منصوبہ یہ تھا کہ محمد کو قتل کرے۔ اللہ کی تدبیر ہے کہ محمد زندہ رہے۔ تو خداوند متعال نے کہا کہ اے میرے حبیب، آپ یہاں سے ہجرت کر کے جائیں، مدینے کی طرف جائیں۔ تو رسول خدا نے کہا کہ اگر میں ایسے گھر سے نکلوں گا، گھر میں نہیں رہوں گا، تو لوگ آ کے کہیں گے کہ یہ محمد کہاں گیا اور میرا پیچھا کریں گے۔ ایسے ہوا بھی۔ تو سب سے پہلے مولا سے یہ حال حوال کیا کہ میری جان کے اوپر آن پڑی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے ہجرت کروں، مدینے جاؤں، لیکن ایک کام ہے کہ آپ میرے بستر پہ سو جائیں۔ ایک یہ کام ہے۔ دوسرا کام یہ ہے کہ کل کچھ امانتیں مکہ والوں کی میرے پاس ہیں، وہ ان تک پہنچا کر تم بھی میرے پیچھے آنا۔ تو مولا کائنات نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آپ کو علم ہے میں آپ کا محافظ ہوں، میں آپ کا ناصر ہوں، میں آپ کا خادم ہوں۔ یہ بستر پر سونا کیا اس چیز کی دلیل ہے، یا آپ گارنٹی دیتے ہو کہ اگر میں آپ کے بستر پر سو جاؤں تو آپ کی جان بچ جائے گی؟ رسول خدا نے فرمایا ہاں میری جان بچ جائے گی۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ آج میں ایسی نیند سوؤں گا جو کبھی علی سویا ہی نہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ ابھی مولا علی رسول کے بستر پر ہیں، اور رسول
کہ بستر پر جب مولا آئے تو کافروں اور مشرکوں سے پہچانا نہیں گیا. کیوں پہچانا نہیں گیا؟ کیونکہ مولا کے اوپر تھے 3 حجاب، 3 پردے تھے. جب تک یہ 3 پردے اٹھتے نہیں، جب یہ ہٹتے نہیں، پہچانا نہیں جاتا کہ سویا ہوا شخص علی ہے یا محمد ہے. اس لیے تو 3 حجابوں میں نہ کل کے کفاروں کو علی سمجھ میں نہ آیا اور نہ آج کے مسلمانوں کو سمجھ میں آ رہا ہے. اس سے بڑھ کر ایک اہل سنت کے امام شافعی نے جملہ فرمایا کہ میں شافعی مرتا مر گیا لیکن یہ جان نہ سکا کہ میرا رب اللہ ہے یا علی ہے. تو 3 حجابوں میں سوئے مولا. جب کفار آئے، اچھا فقط یہ سونا نہیں تھا، کچھ ایسی خصوصیات تھی محمد کی کہ جو علی میں ہو کافر اور مشرک یہ سمجھے کہ سویا ہوا شخص محمد ہے. جو خصوصیات حضرت محمد کی، مثلا ایک خصوصیت یہ تھی کہ جو خوشبو حضرت محمد مصطفیٰ سے آتی تھی وہی خوشبو مولا علی سے آتی. اور سونے کی حالت مولا علی بھی ویسے سوئے کہ جیسے رسول خدا سوتے تھے، تاکہ کفاروں کو لگے کہ یہ سویا ہوا شخص کون ہے؟ محمد ہے. تو خیر مولا جب وہاں پہ سوئے اور سونے کے بعد اللہ نے علی کو اس سونے کے بدلے میں ایک ایسا انعام دیا. خداوند متعال قرآن میں یہ فرماتا ہے، شیعہ سنی کے تفسیر میں یہ ہے کہ جب مولا کائنات رسول کے بستر پہ سوئے تو یہ آیت نازل ہوئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ وہ لوگ جو کسی کی خاطر، کسی کے بستر پہ یا کسی کے خاطر اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں، وہ اللہ کی مرضیاں خرید لیتے ہیں. عزیزان گرامی، ایک آیت یہ ہے، دوسری آیت بھی قرآن میں ہے کہ إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. دوسری آیت میں خداوند متعال یہ فرماتا ہے کہ اللہ وہ ہے جو مومنین سے ان کے انفس و ان کے نفس کو بھی خریدتا ہے اور ان کے اموال کو بھی خریدتا ہے. عزیزان گرامی توجہ کرنا میری طرف. عزیزان گرامی، اگر خریدنے والا اللہ ہو اور بیچنے والا علی ہو، اور جب خریدنے والا اللہ ہو بیچنے والے مومن ہو، جب خریدنے والا اللہ ہو بیچنے والا مومن ہو، تو اللہ بدلے میں جنت دیتا ہے. اور جب خریدنے والا اللہ ہو بیچنے والی علی ہو تو اللہ اپنی مرضیاں دے دیتا ہے. اچھا یہاں تک آپ لوگ نہیں سمجھے کہ یہاں کفار کی جو چالیں تھیں، جو منصوبہ تھا، اس کے سامنے اللہ کا ایک چھوٹا سا تدبیر جو ہے وہ کامیاب ہے. کیسے؟ جب کفار نے سوچا کہ رسول خدا اس طرف چلے گئے ہیں تو کفاروں کا لشکر تلوار لے کے رسول کا پیچھا کرنے لگے. پیچھا کرتے کرتے اللہ کی طرف سے رسول پر وحی نازل ہوئی کہ اے میرے حبیب، آپ غار سور میں چلے جائیں. اور غار سور میں جانے کے بعد اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ اب اس سوراخ میں ایسے جال بناؤ جو جال آج کے نہیں کئی سال پرانے لگے تاکہ میرا حبیب بچ جائے. عزیزان گرامی، کفار کی چال، کفار کا منصوبہ یہ تھا کہ رسول کو قتل کرے، لیکن اللہ کی ایک چھوٹی سی تدبیر مکڑی کی جال سے وہ دھوکہ کھا گئے. یعنی جتنا بھی ان کا منصوبہ بڑا تھا، اللہ کی تدبیر چھوٹی تھی، پھر بھی اللہ کی تدبیر غالب آئی. آج اس دور میں بھی جو دنیا میں خود کو سپر طاقت کہنے والا امریکہ اور اسرائیل، ان کا منصوبہ، ان کی چالیں یہ تھی کہ کائنات سے تشیع کو مٹایا جائے، ملک ایران کو مٹایا جائے، اس کو ختم کیا جائے. یہ ان کا منصوبہ تھا.
یہ ان کی چال تھی، لیکن اللہ کی تدبیر یہ ہے، کیونکہ رہبر معظم ہمیشہ فرماتا تھا، بلکہ رہبر معظم سے پہلے امام خمینی سے جب کسی نے پوچھا کہ اے امام آپ چاہتے ہو کہ اس شاہ کے ساتھ مقابلہ کرو تو بتاؤ کہ آپ کی فوج کہاں ہے؟ تو امام خمینی نے فرمایا یہ جو اپنی ماں کی گودوں میں دودھ پیتا بچہ ہے یہ اس خمینی کی فوج ہے۔ اسی طرح رہبر معظم سے کسی نے کہا کہ اے رہبر معظم آپ کے پاس اتنی طاقت ہے ہی نہیں کہ جو آپ امریکہ کا مقابلہ کرو۔ امام رہبر خامنہئی فرماتے ہیں کہا کہ پوری دنیا میرے ساتھ نہ ہو فقط اللہ میرے ساتھ ہو، میں کامیاب ہوں۔ اگر پوری دنیا میرے ساتھ ہو اللہ میرے ساتھ نہیں تو میں ناکام ہوں۔ آپ نے دیکھا ایران نے اللہ کی مدد سے دنیا میں خود کو سپر پاور کہنے والے ملک، وہ ایران کبھی بھی مذاکرات کے لیے نہیں گیا، بلکہ جو خود کو سپر پاور کہتا تھا ہر دفعہ ہر جنگ میں آ کر ایران کے سامنے گھٹنے ٹیک کے کہا کہ ابھی بس کرو ہم نے زیادہ مار کھائی ہے۔ خدا کی تدبیر سب سے غالب ہے۔ آپ نے دیکھا تشیع کو روکنے کے لیے، آزاداری کو روکنے کے لیے، جلوسوں کو روکنے کے لیے کئی منصوبے کیے گئے۔ کبھی یہ کہا گیا کہ یہ صحابہ کرام کو نہیں مانتے، جتنا صحابہ کرام کو اہل شیعہ مانتے وہ آپ بھی نہیں مانتے۔ کبھی کہا کہ جلوس نکال کر یہ ہماری نیندیں خراب کرتے ہیں، یہ ہماری عبادت کو خراب کرتے ہیں، لیکن عزاداری کسی کی نیند اور کسی کی عبادت کو خراب نہیں کرتا۔ عزاداری خود عبادت ہے، کیونکہ عزاداری کا جو بانی ہے امام حسین، اگر وہ نہ ہوتے تو تم کہاں سے عبادت کرتے؟ آپ نے دیکھا کہ جب یزید نے آخری جملہ اس کے بعد ذکر مسائب، جب یزید نے بی بی زینب سلام اللہ علیہ سے پوچھا، کہا کہ اے علی کی بیٹی اب مجھے بتاؤ کہ اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بی بی فرماتی ہے ما رأیت الا جمیلا، خدا نے جو کچھ ہمارے ساتھ کیا، جو ہم نے دیکھا، ہم نے خوبصورت کے علاوہ اور کچھ دیکھا ہی نہیں۔ کہا کہ کیسے لگتا ہے تم ہار گئے ہو، تمہارا بھائی شہید ہو گیا ہے؟ کہا کہ 2 منٹ صبر کرو۔ کچھ لحظہ گزرنے کے بعد جب مسجد سے آذان آئی اشہد ان محمد رسول اللہ، تو بی بی مخاطب ہوئی اور کہا کہ یزید بتاؤ کہ یہ رسول تمہارا نانا ہے یا ہمارا نانا ہے؟ اگر میرا نانا ہے تو بتاؤ جب ہم جیت گئے یا تم جیت گئے؟ یہ عزاداری ابھی مجلس جلوس سب چھوڑ کر ابھی سبیلوں کے پیچھے آئے ہیں۔ ان کا قصور نہیں ہے عزیزان گرامی، سبیل پلایا کریں، آپ نیاز پلایا کریں۔ یہ جس کے نام پہ آپ کھلاتے پلاتے ہیں اس ذات نے اس سبیل میں اور نیاز میں اثر رکھا ہے۔ ایک دوست ہمارے فرماتے تھے کچھ سال پہلے سندھ میں ایک بڑا گوٹ ہے، وہ وہاں بھی تھے، وہاں بھی ہمارے بھائی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، قصہ نقل کر رہا ہوں۔ وہ عزاداری سے، نیاز سے، سبیلوں سے نفرت کرتے تھے۔ آہستہ آہستہ انہوں نے نیاز کھایا، نیاز کھانے کے بعد وہ شیعہ ہو گئے۔ آج بھی اگر ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی آپ شیعہ کیسے بنے تو وہ کہتا ہے کہ تمہاری نیازیں کھا کھا کر ہم شیعہ ہوئے ہیں۔ کھلایا کریں آپ، کھلایا کریں آپ۔ عزیزان گرامی، مصیبت کی راتیں ہیں، ٹائم بھی بہت ہو چکا ہے، بس مجلس کو مکمل کرنے کے لیے 1-2 جملے، اس کے بعد ہمارے بھائی فقط مسائل پڑھیں گے۔ عزیزان گرامی، تاریخ میں توجہ میری طرف ہو۔ اچھا، فضائل بھی عبادت ہے لیکن مسائل اس سے بڑھ کر عبادت ہے۔ مسائل کو شرائط خاص ہے، جب بھی کوئی مسائل پڑھے آپ اٹھے نہیں،
ادھر نہ دیکھیں. کئی مرتبہ عالمان ذاکروں نے کہہ چکا, میں طالب علم کہتا رہتا ہوں کہ آپ کے آس پاس میں فقط آپ نہیں آئے, اہل بیت بھی آئے ہیں. کیا پتا کہیں پہ زینب بیٹھی ہو, کیا پتا کہیں پہ فاطمہ زہرا بیٹھی ہو. کوشش کیا کریں کہ مصائب کے آداب کو اس کا خیال رکھا جائے. عزیزان گرامی, تاریخ میں 2 بیویاں ایسی گزری ہیں کہ ان کو ان کے بابا کی لاش پر رونا نہیں دیا گیا. ایک بی بی زہرا ہے, جب رسول خدا کی رحلت ہوتی ہے تو مدینے کے لوگ مولا کے پاس آتے ہیں کہ مولا اپنی زوجہ فاطمہ کو بتائیں, وہ زیادہ روتی ہے, جب وہ زیادہ روتی ہے تو ہماری نیندیں خراب ہوتی ہے. مولا فاطمہ کو کہے کہ یہ دن کو روئے تاکہ ہم رات کو آرام کریں, یا یہ رات کو روئے ہم دن کو آرام کریں. تو مولا نے فاطمہ کے لیے ایک بیت الحزن کا اہتمام کیا. بی بی وہاں روتی رہی. میں کہوں گا بی بی آپ کے اوپر پابندیاں تو لگی کہ آپ اپنے بابا کو نہ روئے, لیکن آپ کے بعد سکینہ جب کربلا میں اپنے بابا کے اوپر رونا چاہتی ہے, نہ فقط اس کے اوپر پابندیاں لگی, ارے کبھی تماچے لگے اور کبھی دور چھینے گئے, تماچے بھی ایسے لگے. تاریخ میں سخت ہے کہ بی بی سکینہ مرتے مر گئی, لیکن ہاتھ رخسار سے نہ ہٹا سکی.